ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قاضی خلیل صاحب، خلیل اللہ صاحب، آپ مسمات صالحہ جو بیٹی ہیں محمد ناصر کی، ان کے وکیل ہیں کہ آپ نے مسمات صالحہ دختر محمد ناصر کو اسامہ افضل جو بیٹے ہیں محمد افضل صاحب کے، ان کے نکاح میں بعوض حق مہر 15,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شرع گواہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا. اسامہ افضل صاحب کہ آپ نے مسمات صالحہ جو بیٹی ہیں محمد ناصر صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر 15,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شرع گواہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، پھر حدیث پاک رحمۃ اللہ کا کچھ باتیں پیش خدمت ہوں گی. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام
يقول العبد الفقير ذو الفقار أحمد حدثني حضرة الأستاذ حافظ القرآن والحديث مولانا محمد جعفر بن محمد أمير قال حدثني الشيخ مولانا محمد مالك كاندلوي نور الله مرقدا قال حدثني أبي محمد إدريس قال حدثني أبي محمد إسماعيل قال حدثني علي بن ظاهر البتري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن سنة العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف هروي المشهور بسهسل صالح قال حدثني محمد بن شاد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بعد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القبنة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام تھا ابراہیم اور پردادا کا نام تھا مغیرہ. جعفی قبیلہ کے تھے، بخارا کے رہنے والے تھے. امام بخاری کی ولادت 194 ہجری میں بعد صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی. وتوفی فی لیلۃ عید الفطر، اور عید الفطر کی رات میں ان کی وفات ہوئی. 256 ہجری میں سمرقند شہر کے قریب ایک گاؤں ہے خرتنگ، وہاں پر مدفون ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، یعنی وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنتے ہیں. چنانچہ امام بخاری کی تربیت ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور ان کی والدہ نے کی. 16 سال کی عمر میں امام بخاری کو حرمین شریفین کا سفر نصیب ہوا. اس وقت ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک اور وکیع بن جراح کی روایات زبانی یاد تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلب حدیث میں بہت سفر کیے، چنانچہ شام، حجاز، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراساں کا سفر کیا. 18 برس کی عمر تھی کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں چاندنی رات میں بیٹھ کر تاریخ کبیر لکھی. امام بخاری نے اپنی پوری زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا.
جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی عظمت دیکھنی ہو تو ان کے شاگردوں پہ نظر دوڑائیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بہت فوٹوگرافک میموری عطا کی تھی، قوت حافظہ بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ابن المجاہد کہتے ہیں کنت عند البیکندی، میں بیکندی کے پاس تھا، فقال علی، وہ مجھے کہنے لگے لو جئت قبل، اگر تو ذرا پہلے آ جاتا، لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، میں تمہیں ایک لڑکا دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں، یعنی لڑکپن میں ان کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ حافظ رجاء ان کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا آیۃ من آیات اللہ یمشی علی الارض، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین پہ چلتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان و مثل محمد بن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں پھر محمد بن اسماعیل بخاری جیسی کوئی اور شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کا درس دیا، وہ اتنا مؤثر تھا کہ درس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر کہنے لگے دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، اپنا پاؤں ذرا آگے بڑھائیے اے استادوں کے استاد اور محدثین کے سردار، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ جیسی عظیم شخصیت امام بخاری کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ بخاری شریف لکھنے کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کے جسم میں اثر سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ بات سنائی تو انہوں نے فرمایا انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں جو جھوٹ شامل ہونے لگے گا تم اس جھوٹ کو باتوں سے الگ کر دو گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو کل 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ انہوں نے ان حدیثوں کو چھان پھٹک کرنا شروع کر دیا، جانچنا شروع کر دیا، ایک ایک راوی کے بارے میں کہ راوی مضبوط ہے یا کمزور ہے، کہیں کوئی جرح تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ایک ایک راوی کو چھان پھٹک کرتے کرتے انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے کوئی 2700 احادیث کو چن کر بخاری شریف میں شامل کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک ایک حدیث پر ڈیرے ڈال دیے اور اچھی طرح تسلی کی کہ جو احادیث میں چنوں وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہوں اور صحیح ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس پر ان کے کئی سال لگے۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے اپنی تحقیق کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کرتے تھے، اللہ سے پوچھتے تھے اور اپنے دل میں یقین کو پاتے تھے۔ جب دل میں یقین ہو جاتا تو اس کے بعد وہ پھر اس کا ترجمۃ الباب لکھتے تھے۔ یہ تراجم ابواب جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں، اور ترجمۃ الباب کے لیے پھر 2 رکعت الگ پڑھا کرتے تھے۔ جب قدم قدم پہ بندہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے رجوع کرے تو اللہ کی مدد تو ہونی ہے۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جس کے بارے میں ساری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو یہ کتاب پڑھائی۔ اب آج کل کے جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں ان کے درس میں 40-50 طلباء ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مدارس ہیں تو 300-400 طلباء ہوتے ہیں۔
اور زیادہ کوئی بڑا مدرسہ ہو تو 1000-1500 ہوتے ہیں، یہی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ میں نے بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ دیکھا، 8,000 کا مدرسہ۔ وہاں پہ ایک مدرسے میں دور حدیث کے 4000 طلباء تھے۔ انہوں نے بیان کے لیے مجھے کہا تو پوری مسجد بھری ہوئی لوگوں سے۔ تو میں نے محتمم صاحب سے پوچھا کہ محتمم صاحب آپ نے امام الناس کا مجمع کیوں بلا لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں حضرت، یہ صرف دور حدیث کے طلباء ہیں، ان کی تعداد 4000 ہے۔ اب دیکھیں جو دنیا میں سب سے بڑا مدرسہ ہے اس میں طلباء کی تعداد 4000 ہے، اور امام بخاری جو ہیں انہوں نے 90,000 طلباء کو حدیث پڑھائی۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ چھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن پر محدثین کا اجماع ہے کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ ان کو اصول ستہ بھی کہتے ہیں اور حدیث اور صحاح ستہ بھی کہتے ہیں۔ ان میں بخاری شریف سب سے اول نمبر پر، پھر دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے۔ اس پر بہت محدثین نے بحث کی کہ مسلم شریف کا پلہ بھاری ہے صحت میں، یہ بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ وجہ کیا تھی؟ پہلی بات کہ امام بخاری کے جو منفرد روات ہیں، منفرد روات سے مراد جن راویوں پر اعتراضات ہوئے وہ ہیں 435، اور امام مسلم کے جو منفرد روات ہیں وہ ہیں 620۔ بخاری شریف کے جو متکلم فی روات ہیں ان کی تعداد 80 ہے، اور مسلم شریف کے جو متکلم فی روات ہیں ان کی تعداد 160 ہیں۔ اگر اس کو معیار بنایا جائے تو بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ پھر ایک دوسری بات کہ امام بخاری نے متکلم فی روات سے بہت تھوڑی احادیث لی ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے متکلم فی روات سے بہت زیادہ حدیث لی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ پھر ایک تیسرا نقطہ بہت عجیب ہے کہ جو متکلم فی روات ہیں وہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، میں تو ان کا شاگرد بنا، ان کے ساتھ رہا، ان کی زندگی کو دن رات میں میں نے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ثقہ تھے، وہ تقویٰ والے لوگ تھے۔ تو امام بخاری کی گواہی کو قبول کیا جائے گا کیونکہ ان کے اساتذہ کے بارے میں ہوگی۔ لیکن امام مسلم کے جو متکلم فی روات ہیں وہ متقدمین میں سے ہیں۔ اس انداز سے دیکھیں تو بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کل جو ہے بخاری شریف کی کتنی حدیث پر کلام ہوا تو 80 حدیث پر کلام ہوا، اور مسلم شریف کی 130 حدیث پر کلام ہوا۔ اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اب آگے دیکھیے کہ امام بخاری نے اپنے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ وہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکت۔ کوئی بھی اچھا کام جو اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھنے کے بجائے شروع کیا جائے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے پھر حمد و صلاۃ سے کیوں نہیں کتاب کا آغاز کیا؟ محدثین نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا انہ حمد لفظا لا کتابتاً، کہ امام بخاری نے زبانی تو حمد و صلاۃ پڑھ لیا تھا، لکھا نہیں تو مقصد پورا ہو گیا۔ بعض محدثین نے جواب دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تو الرحمن اور الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو اللہ کی حمد کا مقصد تو ہو گیا پورا۔
بعض محدثین نے اس سے بھی زیادہ جو ہے اچھا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع غالب تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھوایا تھا اور اس کو بسم اللہ سے شروع کروایا تھا۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے ایک تحریر کو بسم اللہ سے شروع کروایا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی سنت کی اتباع میں اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کر دیا۔ چنانچہ محدثین نے نتیجہ نکالا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا تعلق خطبات سے ہے، اس کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، خطب سے ہے، کتب سے نہیں ہے۔ یعنی آپ کتاب لکھیں تو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، خطبہ پڑھیں تو اس کے ساتھ تعلق ہے، جیسے خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، خطبہ جہاد، خطبہ نکاح۔ تو خطبہ جہاں بھی پڑھا جائے گا الصلاۃ والسلام سے، یعنی الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اس سے پڑھا جائے گا۔ کتابوں کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو صلح نامہ لکھوایا اس کو بسم اللہ سے شروع کروایا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کی اتباع کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں پر کیف کان بدء الوحی کیوں لکھتی ہیں، کہ وحی کا نزول کیسے ہوا؟ تو اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ علم حاصل ہونے کے 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے حواس خمسہ، 5 حواس۔ مادی علم اور سائنسی علم ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، دیکھنا، سونگھنا، سننا، چکھنا، بولنا اور چھونا۔ یہ 5 حواس ہیں جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چیز سخت ہے یا نرم ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، تو ان حواس سے پتہ چلتا ہے۔ ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، مگر اس میں غلطی کی امکان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو زکام ہو جائے تو اس کو خوشبو اور بدبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس کی حس اس کو دھوکہ دیتی ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو جائے تو اس کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، اس کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، حالانکہ پانی کڑوا تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ریل پر بیٹھا ہو اور ساتھ دوسری ٹرین آ کر کھڑی ہو اور پھر چل پڑے تو دیکھنے سے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ٹرین چل پڑی ہے، حالانکہ ہماری ٹرین نہیں چلی ہوتی، ساتھ والی ٹرین چلی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایلیوژن، دھوکہ ہونا۔ تو نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرنا جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں لمبی ڈرائیو پہ جائیں تو سڑک کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے سامنے پانی کھڑا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ پانی نہیں ہوتا، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پر 100% گارنٹی نہیں، بلکہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے عقل سے۔ وہ کون سا علم ہے؟ جیسے آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا، اس نے جو اپنا قانون تھا اس کو لیبارٹری میں ثابت نہیں کیا تجربے سے، بلکہ اس نے یوں شروع کیا، ایک فریم آف ریفرنس ہے ایکس اور اتنی اس کی سپیڈ ہے، اور دوسرا فریم آف ریفرنس ہے وائی اور اتنی سپیڈ ہے۔ یہاں سے اس نے ایکویشنیں بنانی شروع کی اور کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ E=mc²۔ ایک ایسا قانون پیش کیا کہ سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کی اس طرح عزت کی جاتی ہے جس طرح اس دین کی دنیا میں پیغمبروں کی عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ علم اس کو عقل سے ملا تھا، مگر عقل سے جو علم ملتا ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس امت کے شروع میں ایک نامعقول آدمی گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتا تھا کہ زندگی تب اچھی گزرتی ہے جب بیوی خاوند کو سمجھتی ہو اچھی طرح۔ اب بہن سے زیادہ بھائی کو کون سمجھ سکتا ہے، اس لیے بہن سے نکاح کرنا چاہیے۔ وہ کمبخت یہ تو دیکھتا رہا کہ بھائی بہن بھائی کو سمجھتی ہے، یہ بھول گیا کہ اگر محرم عورتوں پر بھی شہوت کی نظر پڑے گی تو دنیا سے تو حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا۔
قریب کے زمانے کی بات سوچنی ہے تو یورپ اور امریکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. چنانچہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں ایک قانون پاس ہوا، اور وہ قانون کیا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. یعنی وہ کام جو جانور بھی نہیں کرتے انہوں نے انسانوں کے لیے اس کا قانون بنا دیا. اب ان کی عقل نے ان کو دھوکہ دیا. تیسرا علم ہے جو وحی کے ذریعے ملتا ہے، وہ اللہ نے انبیاء کو وحی کے ذریعے سے عطا کیا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی غلطی کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی. لہذا وہ علم جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ وحی کا علم ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت یہ کیوں لائے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو محدثین نے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو کہنا چاہتے تھے، اے مکہ کے سرداروں، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تم بھی اگر میرے محبوب کی رسالت کا انکار کرو گے تو ہم تم پر بھی عذاب بھیجیں گے اور تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی سند کے اندر بھی چند لطائف ہیں. پہلی بات کہ امام بخاری نے یہ حدیث اپنے استاد حمیدی سے لی، حدثنا الحمیدی. اب یہ حمیدی جو ہیں یہ ان کے سردار ہیں جو قریش میں سے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قدموا قریشا، قریش کو مقدم رکھا کرو. چنانچہ امام بخاری نے اس حدیث پر عمل کر دکھا. پھر دوسری بات کہ حمیدی کا لفظ حمد سے بنا ہے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ احمد ابن اشکاب سے مروی ہے، وہ بھی امام بخاری کے استاد تھے، اور احمد کا لفظ بھی حمد سے بنا. اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں. اگر غور کریں تو قرآن مجید کی ابتدا حمد سے الحمدللہ رب العالمین، اور قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور نبی علیہ السلام کی جو امت ہے اس کا نام ہوگا حمادون، اور نبی علیہ السلام کو جو مقام ملے گا وہ مقام محمود ہوگا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مقام محمود پر جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ کوئی بعد میں ایسی کر سکے گا. اور جنت میں جو نبی علیہ السلام کو گھر ملے گا اس کا نام بیت الحمد ہوگا، اور جنتی فرشتے جو ہیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے. بلکہ جو عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں قیل الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید میں ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین. تو الحمد جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہمیں اکثر اپنی گھر کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ پڑھنا چاہیے. اب حدیث مبارکہ کے مضمون کی طرف آئیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اعمال کی صحت، اعمال کی قبولیت، اعمال کی جو ہے وہ ثواب کا دار و مدار، نتیجے کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت ٹھیک ہوگی تو بندے کو اجر ملے گا، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اجر نہیں ملے گا. بات مختصر ہے لیکن اس میں وسعت بہت ہے. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو گئی. آپ دیکھیں ہماری پوری زندگی کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا تعلق ہے، قدم قدم پہ ایک ایک عمل پہ، کہ جس نیت سے عمل کریں گے ہمیں ویسا ہی ثواب ملے گا. امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نے، امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں
من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث، جو بندہ کتاب لکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس حدیث سے کتاب شروع کرے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ اتنا عظیم درس ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ پوری زندگی کے اعمال کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی السلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے، شان نزول سن لیجئے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس، اور مکہ مکرمہ کے ایک صحابی تھے جو اس کے ساتھ شادی کے لیے انٹرسٹڈ تھے۔ تو انہوں نے اس عورت کو میسج بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا، یعنی ان کو پرپوز کیا۔ عورت نے آگے سے جواب دیا آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے آئے تو صحابہ میں ایک بحث چھڑ گئی کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، جو ثواب ان کو ملا، کیا اس بندے کو بھی وہی ثواب ملا یا کم ثواب ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کو وہ ثواب تو نہیں مل سکتا جو پہلے والوں کو ملا تھا۔ تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو کہ وہ نیت کرتا ہے۔ یہ اسی بات کی تاکید ہے۔ اب جب نیت کے اوپر مدار ہے تو ایک مسئلہ سامنے آیا کہ اگر کسی کام میں بندے کی نیتیں کئی ہوں گی تو اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، نیت کرتا ہے جی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اس کو ثواب اتنا ملے گا۔ اور دوسرا بندہ نیت کرتا ہے کہ جی میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جتنی دیر وہاں ٹھہروں گا میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہروں گا، پھر میں محلے والوں کی صحت خیریت بھی دریافت کروں گا، پھر اگر وہاں پر درس قرآن درس حدیث ہوا تو میں وہ بھی سنوں گا، یا گشت ہوا تو میں گشت میں بھی حصہ لوں گا۔ اب اس بندے نے چونکہ کئی نیتوں کو جمع کر لیا تو اس کو جا کے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا بنسبت پہلے کے جس نے صرف نماز پڑھنے کی نیت کی تھی۔ ہم بہت سارے کام بلا نیت کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی اگر صبح سے لے کے شام تک کچھ بھی نہ کھائے کچھ بھی نہ پیے، بالکل روزے دار کی طرح رہے، اس کو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا چونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہوتی۔ نیت ضروری ہے۔ بھوکا پیاسا رہتی ہے تو رہے، ڈائٹنگ اس کی ہو جائے گی، روزے کا ثواب تب ملے گا جب روزے کی نیت کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم کپڑے چینج کر کے سوتے ہیں، نائٹ ڈریس پہن لیتے ہیں، تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اگر ہم یہ نیت کریں کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے اپنا تہبند تبلید فرما لیتے تھے، یہ عمل سنت ہے اس لیے میں نائٹ ٹی پہن کے سو رہا ہوں، اب اگر اس نیت سے نائٹ ڈریس پہن کے سوئیں گے تو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ کون بندہ ہے جو اپنے گھر کے بچوں کو پیار نہیں کرتا، بوسے نہیں دیتا، اپنے سینے سے نہیں لگاتا؟ ہر بندہ ایسا کرتا ہے، لیکن عادتاً کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ریح الولد من ریح